نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی السلام علیکم۔ پروگرام تہذیب رمضان کے ساتھ آپ کا میزبان حماد مرتضیٰ حاضر خدمت ہے۔ ہمارا آج کا موضوع ہے نماز عید اور صدقۃ الفطر۔ عزیزان گرامی، نماز عیدین کا حکم ہجرت مدینہ سے پہلے سال دے دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی خوشی اور فرحت کے لیے سال میں ہمیں دو عیدیں یعنی کہ عیدین عطا کیں، جن میں سے ایک عید الاضحیٰ اور دوسری عید الفطر ہے۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ مدینہ تشریف لائے تو دیکھا کہ وہاں کے لوگ عجیب و غریب کھیل تماشوں میں لگے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ یہ سب لوگ، یہ ہجوم اور یہ کھیل تماشا کیسا ہے؟ تو جواب ملا کہ ایام جاہلیت میں یہ کھیل تماشے شروع ہوئے تھے جس پر آج بھی وہ لوگ عمل پیرا ہوتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں جب اللہ تعالیٰ نے عیدین سے اور مسلمانوں کے جو تہوار ہیں ان سے نوازا ہے، پھر ہمیں ان الٹے سیدھے کھیل تماشوں میں وقت ضائع کرنے اور الجھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو یہ 2 دن دیے ہیں عید کے، اور یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر عید جمعے کے دن ہو تو عید یعنی کہ خوشی دگنی ہو جاتی ہے، اور دونوں نمازوں کا بروقت ادا کرنا دگنا اجر و ثواب کا باعث ہے۔ عید الفطر دراصل بہت سی خوشیوں کا مجموعہ ہے۔ ایک رمضان المبارک کے روزوں کی خوشی، اس کے بعد قیام شبہائے رمضان میں عبادت کی خوشی، نزول قرآن لیلۃ القدر، اور 5ویں اللہ تعالیٰ کی طرف سے روزہ داروں کے لیے رحمت و بخشش، عذاب جہنم سے مکمل آزادی۔ پھر ان تمام خوشیوں کا اظہار صدقہ و خیرات، جسے صدقۃ الفطر کہا گیا ہے، کے ذریعے کرنے کا حکم دیا، تاکہ عبادت کے ساتھ انفاق خیرات کا عمل بھی جاری ہو جائے، جس سے کہ ہر عام آدمی بھی عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکے۔ یہی وہ وجوہات ہیں جن کی بنا پر اسے مسلمانوں کے لیے خوشی کا دن قرار دیا گیا ہے۔ عید کے دن روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عید کے دن روزہ رکھنے سے باز رہو۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں عیدین کے موقعوں پر روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا۔ عید الفطر کی نماز کا وقت آفتاب کے بلند ہو جانے کے بعد زوال سے پہلے تک رہتا ہے۔ عید کی نماز میں نہ اذان ہوتی ہے اور نہ ہی اقامت۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں عید کے دن نماز پڑھنے کے لیے حاضر تھا، بس آپ نے اذان اور تکبیر کے بغیر خطبہ شروع کر دیا اور عید کی نماز پڑھائی۔ جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ عید کی نماز میں نہ تو اذان ہے اور نہ ہی اقامت، ہاں البتہ نماز کے بعد خطبہ ہے۔ اور عزیزان گرامی، جس طرح جمعے کا خطبہ واجب ہے، اسی طرح سے نماز عید کا خطبہ بھی واجب ہے۔ اسے سنے بغیر مسجد سے یا عیدگاہ سے باہر ہرگز تشریف نہ لائیں۔ اگر آپ نے یہ خطبہ مس کر دیا تو نماز عید کا مکمل طور پر اجر ضائع کر دیا۔ نماز عیدین یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز ہر اس شخص پر واجب ہے جس پر جمعہ فرض ہے۔ عیدین 2 گانا یعنی 2 رکعتوں والی نماز ہے۔ یہ نماز عیدین کا طریقہ وہی ہے جو دیگر نمازوں کا ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ نماز عیدین میں 6 زائد تکبیریں ہوتی ہیں۔ امام تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا پڑھے، پھر ہاتھ اٹھا کر 3 تکبیریں کہے، تیسری تکبیر کے بعد ناف کے نیچے ہاتھ باندھ لینے چاہیے، اور مقتدی بھی ایسا ہی کریں۔ قرأت کے بعد حسب معمول رکوع اور سجود کیے جائیں۔
اس کے بعد دوسری رکعت میں امام جب قرات کرے، قرات کے بعد 3 مرتبہ ہاتھ اٹھا کر تکبیریں کہے، مقتدی بھی ایسا ہی کریں، اور چوتھی مرتبہ امام ہاتھ اٹھائے، تکبیر بغیر تکبیر رکوع کرے، مقتدی بھی ایسا کریں۔ اس طرح 2 رکعت نماز مکمل کی جائے گی۔ نماز عیدین کا وقت آفتاب کے بلند ہو جانے کے بعد زوال سے پہلے تک کا ہے۔ عید کے دن کچھ امور کا بجا لانا مسنون اور مستحب ہے، جن میں مسواک کرنا، غسل کرنا، نئے کپڑے پہننا، اگر نئے کپڑے دستیاب نہ ہوں، موجود نہ ہوں تو دھلے ہوئے صاف کپڑے پہنے جا سکتے ہیں، خوشبو لگانا، عطر لگانا، صبح اٹھ کر عیدگاہ کی طرف پیدل جانا، اور روانگی سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھا لینا۔ ضروری نہیں ہے کوئی سویٹ یا کوئی حلوہ ہی موجود ہو تو آپ میٹھا کھا کے نکلیں، چھہارے اور کھجور بھی کھائی جا سکتی ہیں، جو کہ مسنون ہے، سنت ہے۔ عیدگاہ کی جانب پیدل چلیے، پیدل چل کے جائیے، اور جس راستے سے جائیں اسی راستے سے واپس نہ آئیں، بلکہ راستہ بدل کر دوسری جانب سے واپس گھروں کو تشریف لائیں، اور عیدگاہ کی طرف یا مسجد، جامع مسجد، جہاں بھی عید کی نماز آپ کو میسر ہو وہاں چلتے جائیں، اور یہ تکبیریں پڑھتے ہوئے اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، یہ پڑھتے ہوئے جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی طریقہ اختیار فرماتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب ہم ایک راستے سے چل کر یہ تکبیریں پڑھتے ہوئے اور دوسرے راستے سے واپس آتے ہوئے یہی تکبیریں پڑھتے ہوئے جب اپنے گھروں تک آتے ہیں تو جس راستے پہ ہمارا ایک ایک قدم پڑا ہو، ثبت ہو، وہ تمام راستے قیامت کے دن ہمارے گواہ ہوں گے۔ جہاں عید کا دن خوشی اور مسرت کے اظہار اور میل ملاپ کا دن ہے، وہاں عید کی رات میں کی جانے والی عبادات، جس کا میں پہلے گزشتہ پروگرام میں ذکر کر چکا ہوں کہ لیلۃ الجائزہ، عید والی رات، اور لیلۃ الجائزہ کے جو لفظی معنی ہیں وہ انعام کی رات ہیں۔ صدقۃ الفطر کا جہاں تک تعلق ہے عزیزان گرامی، آپ لیلۃ الجائزہ میں بھی صدقۃ الفطر ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے یہ ضروری نہیں کہ آپ جب گھر سے پیدل نکل کھڑے ہوں نماز عید ادا کرنے کے لیے تو ہی آپ راستے میں کوئی مستحق تلاش کریں یا مسجد کو ہی آپ صدقۃ الفطر ادا کر دیں۔ مسجد کو بھی دے سکتے ہیں، مستحق کو بھی دے سکتے ہیں، نماز کے لیے جب آپ جا رہے ہیں تب بھی دے سکتے ہیں، لیلۃ الجائزہ کو بھی دے سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ نماز کی ادائیگی سے پہلے اور لیلۃ الجائزہ کے شروع ہونے کے بعد اس کو ادا کر دیں۔ ہاں، اگر آپ قبل از وقت رمضان میں ہی اس کو ادا کرنا چاہیں تو بھی صدقۃ الفطر ادا ہو جائے گا۔ اگر آپ نے نماز عید کے بعد اس کی ادائیگی کی تو یہ صدقۃ الفطر نہیں، عام صدقہ شمار ہوگا۔ اس لیے بہتر ہے اور ضروری ہے کہ اس کو نماز عید سے پہلے ادا کر دیا جائے۔ صدقۃ الفطر غرباء کو، مساکین کو، بلکہ فلاحی اداروں کو، مدارس کو بھی دیا جا سکتا ہے جہاں مستحق طلباء قرآن کی، دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہوں، مساجد کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ اسے فطرانہ بھی کہتے ہیں۔ اس کا ادا کرنا ہر مالدار شخص کے لیے ضروری ہے تاکہ جو غریب اور مسکین لوگ ہیں وہ بھی عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکیں۔ علاوہ ازیں اگر آپ صدقۃ الفطر اور زکوٰۃ، صدقات اگر اپنے رشتہ داروں کو ادا کرتے ہیں تو اس کا دگنا اجر ہے۔ ایک اجر تو یہ کہ آپ نے صدقۃ الفطر، زکوٰۃ، صدقات کا جو آپ نے ایک فریضہ تھا وہ تو ادا کر دیا، ساتھ ساتھ آپ نے حقوق العباد کا تقاضا بھی ادا کر دیا کہ آپ نے اپنے رشتہ داروں کی، اپنے عزیز و اقارب کی مالی معاونت کر دی۔ تو دیکھیے اللہ کی شان کریمی کہ ایک فرض کی ادائیگی سے آپ نے 2 فرائض کا ثواب حاصل کر لیا، کہ زکوٰۃ جو کہ واجب تھی، ادا کرنی تھی، وہ بھی ادا ہو گئی، اور حقوق العباد کا تقاضا بھی ادا ہو گیا کہ آپ نے اپنے رشتہ داروں کی معاونت کر دی۔ رشتہ داروں میں آپ اپنے چاچا، ماموں، خالہ جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں، ایون اپنے بہن بھائیوں کی مالی معاونت کر سکتے ہیں، زکوٰۃ اور صدقات، صدقۃ الفطر انہیں دے سکتے ہیں، لیکن یہ کہہ کر نہیں کہ یہ میں تمہیں زکوٰۃ دے رہا ہوں، یہ میں تمہیں صدقۃ الفطر
فطرانہ ادا کر رہا ہوں، ایسا ہرگز نہ کیجیے۔